حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی، کہ ان کا حق ہے۔ جیسے ہر صحابی کی بعض خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں۔ آپ نے ابو بکر سب سے بڑی ہستی ہیں صحابہ میں، ان کو نہیں آپ نے کہا کہ تو جنت میں میرے آگے آگے چلتا ہے۔ بلال کو کہا کیا بات ہے، جب جنت میں جاتا ہوں مجھ سے آگے آگے چلتا نظر آتا ہے، جزوی فضیلت۔ سارے لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، میرے نبی نے فرمایا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ بیٹھ کے چلے گا، یہ جزوی فضیلت۔ جنت میں جانے لگوں گا تو جنت کی سواری کی لگام ایسے نیچے گرے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی ڈرائیور آئے گا، کوچوان آئے گا جو چلائے گا، تو بلال حبشی کو یہ رسی پکڑائی جائے گی۔ تو اس طرح یہ جزوی فضائل کسی کے کسی طرح ہیں۔ تو مجھے خیال ہے کہ ہم اہل البیت کے حق میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی اولاد کے تذکرے نہیں کرتے، اس سے ان سے محبت کی گرمی بھی نہیں پیدا ہوتی۔ تو میری اولاد کی برائیاں میرے سامنے شروع کر دو تو تم مجھے اچھے لگو گے، اور میرے سامنے آ کر میری اولاد کی تم تعریف شروع کر دو، چاہے مجھے پتہ بھی ہو جھوٹی تعریف کرنا، تو بھی میرا دل خوش ہو جائے گا۔ تو ہم نے نا اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کوتاہی کی ہے، بہت کوتاہی کی۔ تو تم سنتے رہتے ہو، میرے ہر بیان میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ میری بخشش کا بہت بڑا وسیلہ ہے اگر اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ ریاکاری میں مردود ہو گیا تو وہ تو الگ بات ہے، اور جو اس کا ہر فیصلہ حق ہے، لیکن اگر میرے اللہ نے قبول فرمایا تو میرے بیانوں میں میری سب سے بڑی متاع میرے نبی کے گھر کا تذکرہ ہے۔ میں اسے اندر کی محبت سے بھر کے کرتا ہوں، اور اپنی کوتاہی پر اور امت کی کوتاہی پر استغفار کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے نبی کی اولاد بھلانا تو کیا ہے، 60 سال میں کیا کر دیا، ذبح کر کے رکھ دیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نبی کا نواسہ ہو اور ادھر سارے نامراد سور قسم کے انسان ہوں، اور پھر ان کے پیچھے لگ کے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ شاید اللہ ان کے عالی شان مقام طے کر چکا تھا۔ جب وہ سب ساتھیوں نے کہا نا کہ آپ واپس چلیں، وہاں ابن زیاد آ چکا ہے، واپس چلیں، تو فرمایا کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ ان کا تم موت دیکھ رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ کہا مجھے میرے اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ بات فرمائی ہے، لہٰذا مجھے جانا ہی جانا ہے۔ مولانا سے کوئی اچھا سا لفظ ہے ہی نہیں، ہمارے محبوب۔ اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا علی کو مولا کہنے میں کیا اس میں حرج ہے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ علی کو مولا کہنے میں کیا حرج ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ترمذی جلد ثانی کے اندر ہے۔ اس لیے حضرت اقدس نے احسان کر دیا ہمارے سنیوں پر کہ آج کے بعد کہا کرے مولا علی، بولو آج کے بعد کہا کرے کیا ہے؟ مولا علی۔ سمجھتا ہے؟ ماشاءاللہ شیعوں کی جان میں جان آ گئی کہ حضرت اقدس عظیم انسان، اس میں تبلیغ دین کی خدمت نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ دین کی خدمت یہی تو ہے کہ ایک ضعیف روایت کو حضرت نے اپنی مبارک زبان پر کبھی کر دیا، ایک سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس تناظر میں یہ حدیث تھی؟ خالد بن ولید اور علی کے آپس میں لڑائی ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید میں شکایت کی، کوئی مسئلہ تھا، اس موقع پر فرمایا کہ علی سے دشمنی نہ رکھو، مجھ سے جو دوستی رکھتا ہے علی سے دوستی رکھے۔ اس غصے کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص واقعے کے تناظر میں آپ نے فرمایا، سمجھتا ہے؟ آیا سمجھ؟
تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو یہ ہے کہ اس میں جزا کو تو لے لیا، شرط کو چھوڑ دیا. من کنت مولا ہو، میں محمد جس کو محبوب ہوں، فعلی مولا ہو، علی بھی اس کا محبوب ہوگا. تو آپ تو مولا علی پر تو چونکہ شیعوں سے بڑی خوش آمدید آپ کو کہا جائے گا، مولا علی تو کہہ دیا تو شرط بھی کہو مولا محمد. وہ سمجھ میں نہیں ہے. حدیث تو یہ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تو مولا محمد. لیکن آپ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ آپ علی کے فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ اس سے الفلوس ملفلوس و مہادرہ ملفلوس. سمجھتا ہے؟ وہاں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے؟ آپ جب کہ اتنا تو شرط و جزا، اتنا جاہل تو آپ نہیں ہے نا. یہ تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں. من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں، جو مجھ سے علی سے رکھے. تو مولا علی پر تو آپ اس کا چرچا کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، لیکن مولا محمد کا کیوں نہیں کر رہے؟ پھر نام بھی بڑا ہو، کام بھی بڑا ہو. سمجھ رہے؟ ورحمنا انت مولانا، بولو ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی. تو آپ مولا اللہ کی، سمجھے بھائی، مولا اللہ، اس کی آپ پرچار کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ بھی ہمارا مولا ہے. سمجھتے ہیں؟ اللہ بھی کیا ہے؟ ہمارا مولا ہے. اس کا پرچار آپ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر مسئلہ یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایمان والے بھی ہے تو مولا مومنین. سمجھ رہی ہے کہ ہمارے مولانا منظور صاحب، میں مومن تو ہوں یا کافر سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں یا مرتد ہوں؟ تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. تو سارے مومن ولی اور مولا ہے. تو مولا منظور، سمجھے، مولا گولڑ خان، مولا شبڑ خان، تو ایک کے تم مولا کا پرچار کر رہے ہو اور ادھر کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے کہ تقلید شرک ہے، تو ابو حنیفہ کی تقلید بھی شرک ہے، شافعی کی بھی شرک ہے، احمد بن حنبل کی بھی شرک ہے، امام مالک کی بھی شرک ہے. لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ غیر مقلدین نے کوئی کتاب لکھی ہو کہ امام مالک کی تقلید. ساری کتابیں حنفی کی خلاف. حنفی کنگلے ہیں، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. بولو، حنفی کنگلے ہیں، تقلید تو سب کے شرک ہے. حنفی کنگلے، کتابیں لاکھوں لکھی گئی ہے، لکھی جا رہی ہے، لکھی جائیں گے. وہ سب کے سب کس کے خلاف ہے؟ حنفی کے. شافعی کی تقلید وہ شرک ہی نہیں ہے، وہ تو عین ایمان ہے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ عرب لوگ ہیں. حنابلہ سعودیہ کی حکومت ان کے پاس ہے، ان کی تقلید شرک نہیں ہے، عین ایمان ہے. اس کے خلاف نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں کسی بھی غیر مقلد نے کتاب نہیں لکھی. مالکیہ کی تقلید شرک نہیں ہے، دبئی پورا مالکی حکومت ہے، وہ عین ایمان ہے. سمجھے؟ تقلید صرف شرک ہے ابو حنیفہ کے کا کنگلا اور اس کے ماننے والے سارے کنگلے. یہ وہ تحریکیں ہوتی ہیں پیچھے کی جو اللہ آپ کا بھلا کرے، امریکہ کی سازش ہے. اس کو لوگ سمجھتے نہیں. سمجھے؟ اچھا کہ ہمارے حضرت نے، سمجھے، سنی غریب سارے رو رہے ہیں کہ حضرت نے نام بھی بڑا، کام بھی بڑا. سمجھے؟ مولا علی، بولو کیا ہے؟ مولا علی. اور ابھی کسی داڑھی منڈے سے جا کر کے بیعت بھی کر دی. داڑھی منڈے، ہم تو پنچتنی ہے، مولانا بھی پنچتنی ہے. وہ گلابی پگڑی بھی اس کو باندھی. اب پتہ نہیں وہ پگڑی ہے یا کسی عورت کا شلوار ہے، سمجھے نا، گلابی رنگ کے، سمجھے، اور اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اس کا احترام کر رہا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. یہ کوئی اخبار جنگ میں آیا ہے کیا؟ یہ اخبار جنگ ہے یا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ یہ جیو ٹیلی ویژن کی خبریں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. اذا مدح الفاسق غاضب الرب. جب فاسق کی تعریف کوئی کرتا ہے، فاسق کو چڑھاتا ہے کہ اس سے یہ مدینہ کی ریاست قائم کرے گا، عرش جنبش میں آ جاتا ہے، حرکت میں آتا ہے کہ تو نے کس خبیث کی تعریف کی. یہ اخبار جنگ نہیں، حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. اذا مدح الفاسق غاضب الرب. سمجھے؟ اس لیے غضب رب کو ہم برداشت کر رہے ہیں آسانی سے، لیکن پیسوں کو چھوڑ نہیں سکتے. جو بڑی بڑی رقمیں ہوتی ہیں، ڈالر مت ڈالر، وما ادراک مت ڈالر. سمجھ رہی ہے کہ ڈالر ہی ڈالر، سمجھتے ہیں؟